حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلاتے ہیں. صحابہ کو ایمان اس طرح سے آپ نے فرمایا حدیبیہ کے موقع پر بارش ہوئی، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہوں گے، کچھ اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے. کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر لیں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے جو یہ کہے کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی. نہیں، بارش اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر سے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. تو صرف وہی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، صرف وہی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں جو یہ کہیں کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی. فرماتے تھے جتنی بھی ظاہری شکلیں ہیں ان کا یا تو انکار کرو ورنہ تم انہیں کو معبود سمجھ بیٹھو گے. جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں وہ زمین کی پوجا کرتے ہیں زراعت کی وجہ سے، سورج کی پوجا کرتے ہیں اس کی روشنی تبش کی وجہ سے، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں نجومی، آگ کی پوجا کرتے ہیں مجوسی. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا الگ الگ انکار کر رہے قرآن میں، ایک ایک چیز کا الگ الگ انکار کر. یہاں تک بھی فرما دیا افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. کہ تم جو قدرے ٹپکا دیتے ہو نا، تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنی کوشش سے اولاد پیدا کر لیں گے، اپنی کوشش سے اولاد پیدا کر لیں گے. اللہ عجیب بات ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. اصل میں اس زمانے میں قرآن کو اللہ کی توحید کے اعتبار سے پڑھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کا مزاج نہیں ہے. صرف قرآن سے احکام بیان کرتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ایمان کا بیان کرنا یہ سارے احکام کی بنیاد ہے، سارے احکام کی بنیاد، کیونکہ ایمانی عمل کا محرک ہے. اللہ نے فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. جب یہ مرد عورت آپس میں ملتے ہیں تو ہلکا سا حمل بیوی کو ٹھہر جاتا ہے، بیوی کو ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے. اس حمل کو لے کر عورت گھر کے کام کاج میں، گھر کی ضروریات میں پھرتی رہتی ہے. فلما اسقلت، اگر حمل بھاری ہو جاتا ہے دعوا اللہ ربہما، تو میاں بیوی دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ یہ حمل خیریت کے ساتھ اور یہ حمل ٹھیک ٹھاک بچہ پیدا ہو جائے. ہم کہیں گے تو نہیں کیا ہے، ہم یہ کہیں گے تو نہیں کیا ہے. دونوں دعا کرتے ہیں. فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما لیکن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر یہ بچہ عافیت سے ہو گیا تو ہم کہیں گے تو نہیں کیا ہے. فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہ. جب ہم بچہ اپنی قدرت سے نکالتے ہیں تو یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک کرتے ہیں، ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک کرتے ہیں. ہم جو قدرت سے بچہ پیدا کرتے ہیں یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک کرتے ہیں. اللہ میں کیا عرض کروں. یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بیوی بچے تو بچنے والے تھے ہی نہیں. یہ تو صرف یہ تو آپ کے ہاتھ میں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھ دی ہے. شفا تو اللہ کے قبضے میں ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی. مشورہ دیتے ہیں فلاں طریق سے علاج کراؤ، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی. اللہ کتنا اللہ تعالیٰ سے دور جائے گا یہ سوچ کر کہ اللہ نے شفا اس کے ہاتھ میں رکھ دی ہے. ایسے لوگ شفا کے اسباب سے بھی دور جاتے ہیں اور اللہ سے بھی دور جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ بات سب کہیں سے مستغنی کر دیتی ہے کہ اللہ نے فلاں کے ہاتھ میں شفا رکھ دی ہے. سارا نظام قدرت کا ہے،
سارا نظام قدرت کا ہے. ہر لمحہ ہر منٹ ملائکہ اور فرشتے اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اس نظام غیبی کو کوئی یقین نہیں کرتا. جتنا ظاہری نظام ہے اس پر ہی ساری تعمیر چل رہی ہے. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا تار آیا تار آتی نا پہلے تار کہ جی بیوی حمل سے ہے ایام پورے ہو گئے ہیں. حمل سے ہے ایام پورے ہو گئے ہیں لیکن بیوی جائے خطرے میں ہے. بچے کا رخ پلٹ گیا ہے اور ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے کہہ دیا ہے. اور میں یہاں ایک گاؤں میں ہوں اور کی درخواست ہے. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپریشن ہوگا دلی لے گیا. حضرت نے فرمایا کہ یہ قدرت کا نظام ہے, اللہ کرنے والے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ دلی لے آؤ تو کوئی حرج نہیں, تم دلی لے آؤ, تم دلی لے آؤ اپنی بیوی کو. باقی یہ نظام نہ ڈاکٹروں کا ہے نہ تمہارا, یہ قدرت کا نظام, یہ قدرت کا نظام. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. دعا اور صدقہ کا اہتمام کرو, دعا اور صدقے کا اہتمام کرو. محض ڈاکٹر کے عمل پر بھروسہ نہ کرو, نہیں ڈاکٹر کے عمل پر بھروسہ مت کرو. دعا اور صدقہ کرو اور صدقہ دے کر بیوی کو لے آؤ, جواب دے. وہاں سے ریزرویشن کیا, بیوی کو لے کے چلے, وہاں سے بیوی کو لے کر چلے. تیز ٹرین چلتی چلتی بیوی نے کہا مجھے اس جگہ تقاضا ہے, لے گئے بیت الخلا. بیوی جگہ دیکھ, دروازہ بند نہ کرنا, میں یہاں کھڑا ہوں. کیا اندر گئے, بیوی سواری انتظار میں, اب فارغ ہو, اب فارغ ہو, اب فارغ ہو. سننے سے دیر ہو گئی. دروازہ کھول کے دیکھا تو بیوی بیچاری بے ہوش اور بچہ پیدا ہو کے وہ ٹرین کے بیت الخلا سے نیچے. ٹرین کے بیت الخلا سے کیا کرتا ہے, ادھر بیوی کو اٹھایا, ادھر چین کھینچی, ٹرین رکوائی. کیا بات ہے کہ بھئی ایسے بات ہے, حادثہ ہو گیا, اللہ کو مقدر تھا. لیکن ہمارے یہاں تو بچے کا غسل دیا جائے گا, اس کو نماز ہوگی, دفن کریں گے. کہاں بچہ نہیں, کام کیا ہے. ٹرین واپس لے کے گئے تو دونوں لائنوں کے بیچ میں بچہ پڑا تھا اور بچے کو کوئی خراش, کوئی چوٹ نہیں. وہاں کے بچے کو وہیں اٹھایا, ماں نے بیچ پلایا اور وہیں دوسری ٹرین پکڑ کے واپس. ساری کاغذ میرے ساتھ یہ ہے. نے فرمایا اللہ کے غیبی نظام پر یقین کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیں گے, اور میں ظاہری نظام پر چلو گے تو ظاہری نظام تو جتنا عقل میں سماتا ہے اتنا قبول کیا جاتا ہے, جتنا عقل میں نہیں سماتا اس کا انکار کر دیا. یاد کر رہا تھا نظام قدرت کا ہے. اللہ نے صاف انکار کر دیا, صاف انکار کر دیا. یعنی تم نہیں کرتے, ہم کرتے. جن کا یقین زراعت ہوتا ہے نا, رفتہ رفتہ وہ زمین کی جے پر آ جاتے ہیں, وہ زمین کی اس پر آ جاتے ہیں, زمین کی جے. کہتے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم جو غیروں کے ساتھ مل کر کے تو زمین کی جے, اور اتنی بات پر غیر راضی ہو جانے اور جھگڑا ختم ہو جانا تو کیا حال ہے. ایمان والا
ایک جملہ بھی ایسا بولنے پر کبھی راضی نہ ہوگا جس میں اللہ کی توحید کے انکار کا شبہ بھی ہوتا ہے۔ اصل میں مسلمان غیروں کے ساتھ ایسی مخلوط زندگی گزار رہا، یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رہنے کے لیے اگر کوئی ایسی بات بھی کہہ دی جائے اور دل بظاہر مطمئن ہو ایمان سے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ کہتے ہیں زمین کیجیے، اس کی کیا نقصان ہے؟ آپ کہتے ہیں زمین کیجیے، اس میں کیا نقصان ہے؟ کہ نہیں، کیسے کہتے ہیں زمین کیجیے؟ وہ تو زمین کیجیے کہتے ہیں کیونکہ زمین کے پجاری ہیں، زمین کے پجاری ہیں۔ اگر اے مسلمانوں یہ زمین سے ہم غلہ کھا رہے، تم بھی زمین سے غلہ کھا رہے، لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ زمین کی دیکھ ہو کہ نہیں، ہم کیوں کہ اللہ رزاق ہے، زمین رزاق نہیں، زمین رزاق۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جی اگر آپ نے ان کے مطالبے پر کوئی بات ان کی چاہت کی کہہ دی، اگر آپ نے ان کے مطالبے پر کوئی بات ان کی چاہت کی کہہ دی تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ ہاں سنو، وہ آج کل خیال یہ ہے مسلمانوں کا کہ بھائی تم دو چار باتیں غیروں کی ایسی مان لو جس سے دوست بن کے چلو، کیا منتر دوست بن کر چلو، کہتے ہیں یہ مصلحت کا تقاضا ہے، یہ مصلحت کا تقاضا ہے، دوست بن کے چلو، اتنی سی بات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی ان کی چاہت کی جو ہم نے نہیں کہی، جسے ہم نہیں چاہتے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، تخذو کا خلیلہ، آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ چنانچہ مشرکین یہ تمنا کرتے تھے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں، اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں تھوڑے سے کمزور پڑ جائیں، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے ساتھ کچھ ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر دیا کریں، یہ تمنا کرتے تھے مشرکین۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کہ اگر آپ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں ذرا کمزور پڑ جائیں اور ذرا نرمی اختیار کر لیں تو ہم بھی آپ کو ستانے میں اور آپ کے ساتھ سختی کرنے میں نرمی کر دیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں یہ ذرا سا نرم پڑ جائیں، ہمارے بتوں کا انکار نہ کریں۔ یہ جو مطالبہ کرتے تھے مشرکین مطالبہ کرتے تھے، اس زمانے کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسی بات مان لی جائے، کوئی ایسی بات غیروں کی مان لی جائے جو زیادہ اہم اور ضروری اسلام میں نہیں ہے، اس طرح وہ ہم ان کی ایک بات مان لیں، ایسی جو فرض واجب نہیں ہے، سنت کی لائن کی ہے، اس میں اگر ہم غیروں کی بات مان لیں اور پھر وہ اس کے بدلے میں ہماری بات مان لیں تو اس میں کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے، حالانکہ اتنی آسان بات ہے
کہ جب سارا باطل مل کر ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جب سارا باطل مل کر ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر فرائض اور اسلام کی احکام اور احکام شریعت کا مقابلہ کیسے کر لے گا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ دینی سمجھوتا کر لو، ایک دو بات تم ان کی مان لو، پھر وہ ایک دو بات تمہاری مان لیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ تم فلاں فلاں کام چھوڑ دو، ہم تمہیں فلاں فلاں سہولت دیں گے۔ ایسا سمجھتے تھے کہ مسلمان دین کا داعی نہیں رہے گا تو باطل کا مدعو ہو جائے گا، کہ بھئی ایک دو باتیں ان کی مان لو جو زیادہ اہم نہیں ہیں۔ غور سے سنا دو کی بات کہ بھئی ایک دو باتیں مان لو جو زیادہ اہم نہیں ہیں، تو پھر وہ ہماری وہ باتیں مان لیں گے جو زیادہ اہم ہیں۔ حالانکہ دین کا کوئی حکم بھی غیر اہم نہیں ہے۔ یہ مت کہو کہ دین میں یہ چیزیں اہم ہیں، یہ چیزیں غیر اہم ہیں، اس لیے کہ دین ایک ایسا مجموعہ ہے کہ اس کا ایک سنت کی لائن کا عمل بھی چھوڑ دینا دین میں نقصان پیدا کرے گا۔